اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاپنگ مالز کے اندر ڈمی کو 2 پیس سوٹ بنا کے اوپر کوئی پیاری سی ہیڈ پہنا کے جوتے پہنا کے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بہت اچھا انسان بن گیا، اس کو ڈمی کہتے ہیں، اس کو لباس ہی کہتے ہیں۔ اس طرح سے اگر ایک سلوگن ہے کہ کرپشن ختم، منی لانڈرنگ ختم، اور یہ انصاف اور تبدیلی، اور یہ چیزیں صرف اس گارمنٹ اور اس شوز کے سیٹ کی طرح ہیں جو آپ ڈمی کے اوپر پہنا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس قوم کو ٹھیک کرنے کے لیے فرقہ واریت کی کمر توڑنا بہت ضروری ہے۔ فرقہ واریت کی کمر صرف ایک اچھے اقدام سے توڑنے کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ بڑی کمال مہارت سے توڑنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کلمہ طیبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہر جماعت، ہر تنظیم، ہر گروہ جمعے کی نماز کا انکاری نہیں ہے بلکہ باقاعدہ اہتمام کرتا ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے خطبہ جتنے ہمارے ملک کے اندر سیکٹرز ہیں، فقہی یا فقہ کے بغیر جو لوگ بات کرتے ہیں، ان لوگوں کے 4-6 نمائندے ان کی اپنے ان کے اعلان کے ساتھ یا ان کی اپنی رضامندی کے ساتھ ہر جماعت کا ایک بندہ، پھر صوبائی کچھ معاملات ہوتے ہیں تو 4 صوبوں کے 4 بندے، ایک مذہبی منسٹر، ایک کوئی اور منسٹر، اس طرح سے 8-10-12 لوگوں کی ایک ٹیم بن کے وہ بیٹھ کے جمعے کی خطبے کی ایک سلیبس، ایک پیپر تیار کرے ہر ہفتے کے لیے، یا ایک ایڈوانس پیپر میکسیمم، کیونکہ ملکی حالات کا ایک اس میں کوئی 15% ہونا چاہیے، ایک نیشنل ایڈوائز ہوتی ہے اس کے لیے، تو ہارڈلی 2 ہفتوں کا ایک جو ہے وہ سلیبس تیار ہو۔ اس سلیبس کو تیار کر کے آپ اس کو نافذ کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر گلی کے کونے کے اوپر ایک علیحدہ ویژن جو شیئر ہو رہا ہوتا ہے وہ پاپولیٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کا پھر اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوگی۔ وہ اپنے گھر میں بندہ جاتا ہے تو ادھر اور پریشانیاں ہوتی ہیں، بندہ بھول جاتا ہے وہ۔ تو نماز جمعہ کو نافذ کرنے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر گلی محلے میں جو لوگ ایک نیشنل ویژن، ایک قومی ویژن، ایک امت کے ویژن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ایک لڑی کے اندر پرونے کی ضرورت ہے جمعے کے خطبے کے ذریعے۔ جمعے کے خطبے کے ذریعے تمام نیشنلز اور تمام امت کی فکر رکھنے والے لوگوں کو ایک چین میں پرونے کی ضرورت ہے، جو لوگ ہر وقت اس چیز کی شوق اور ذوق میں رہتے ہیں، اس چیز کی فکر میں رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے معاملات کو اچھا کر دے، اس ملک کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنا دے۔ جمعے کے خطبے کو ایک اچھے کنسنسس کے ساتھ، ایک اچھی ٹیم کے ساتھ آپ مرتب کریں، اس کو نافذ کریں۔ اس میں قومیت بھی ہے، اس میں مذہب بھی ہے، اس میں ایمانیات بھی ہیں، اور اس میں یونٹی ہے، اس میں برکت ہے۔ اس کے ساتھ دوسری چیز میری گزارش یہ ہے کہ اذان کا جو ٹائم ہے اس کو ویکلی بیسس کے اوپر فکس کیا جائے۔ کچھ لوگ سے بات کرتے ہیں کہ جی وہ تو ایریا ٹو ایریا ویری کرتا ہے، ایک صوبے کے اندر ایک ٹائم ہوتا ہے۔ میں نے خیبر سے لے کے یہ ملتان تک کا ٹائم چیک کیا ہے، وہ سن رائز ٹائم، سن سیٹ ٹائم ایک ہے، 1-2 منٹ کا ڈفرنس آتا ہے بس۔ پھر اس کے بعد آپ جب جاتے ہیں یہ
بہاولپور کو کراس کرتے ہیں حیدرآباد سائڈ پہ، ادھر 4-5-7 منٹ کا فرق آتا ہے. ٹوٹل خیبر سے لے کے کراچی تک ایک آدھے گھنٹے کا فرق ہے. آپ نے بہت زیادہ اگر اس چیز کو وہ کرنا ہے، ویسے تو آدھے گھنٹے پہ بھی لوگ آ سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ 11:15 ظہر کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے نا، تو اذان ہو رہی تھی 1:30 جا کے. کتنی دیر کے بعد؟ 2.25 گھنٹے کے بعد ایک فقہ یا ایک جماعت اپنے طور کے اوپر ایک نماز کو 2.25 گھنٹے ڈیلے کر سکتی ہے. تو آدھا گھنٹے میں بھی اگر قوم کو اکٹھا کیا جائے تو اس میں عیب نہیں ہے. اچھا نہیں جی، ہم نے اگر اولین وقت ہوگا تو پھر ہم نے اس پہ ہی آنا ہے. پھر آپ 4 صوبوں کی جیسے رویت الحلال کمیٹیاں ہیں صوبائی لیول کے اوپر، میرا تو خیال یہ ہے کہ اسی جماعت کو استعمال کر کے آپ صوبائی لیول کے اوپر ایک ورقہ جاری کریں جس کے فرنٹ کے اوپر جمعے کا خطبہ ہو، بیک سائڈ کے اوپر نماز کی ٹائمنگ ہو آنے والے ایک ہفتے کے لیے، اگلے جمعے تک کے لیے. اور اس اذان کے ٹائم کو نافذ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ اگر ایک گلی محلے میں ایک علاقے میں اذان ہوتی ہے، اذان ظہر کا وقت شروع ہونے کے 2.25 گھنٹے کے بعد، 2.25 گھنٹے تو نکل گئے نا، ضائع ہو گئے کہ جی بھی تو اذان نہیں ہوئی. اچھا اس کے بعد آپ کا اگر جو ٹائم ایک فکس ہوتا ہے نا، اس ٹائم کے اوپر ہی ایک بزنس آتا ہے. وہ آپ کا فیملی بزنس ہو، آپ کی فیملی کی مصروفیت ہے، آپ کی لوکل مصروفیت ہے، آپ کی آفیشیل مصروفیت ہے، وہ ایک پریشر آتا ہے. وہ پریشر آدھا گھنٹہ لے جاتا ہے. مسجدوں کے اندر اگر ایک مسجد میں اگر 2000 نمازی جمعے کے وقت ہوتے ہیں تو اس مسجد میں میکسیمم نمازی 200 ہوتے ہیں وہ غالباً، بلکہ اپروکسیمیٹلی مغرب کی اذان میں زیادہ تر نمازی ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر. کاموں سے لوگ آ جاتے ہیں، کچھ محلوں سے فارغ ہوتے ہیں، جس طرح سے بھی، یعنی کہ میکسیمم 10% ہے. 10% اور عام طور کے اوپر وہ 5% 4% ہوتی ہے. بزرگ محلے کے ہوتے ہیں، 3 4 5 لڑکے ہوتے ہیں، بس یہ حالات ہوتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 گھنٹے آپ نے پہلے ضائع کر دی جس میں آپ نے اذان ہی نہیں دی، لوگوں کو یہ بتایا ہی نہیں کہ جناب ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا. حالانکہ اولین وقت کو ساری دنیا مانتی ہے، لیکن اپنی ایک ہٹ درمی، ایک ضد اور ایک اپنی عادت اور اپنی روایت کو چلاتے ہوئے ہم نے کچھ 2 گھنٹے وہ ضائع کر دیا. آدھا پونا گھنٹہ پیک اوور کا ہے جی، ساری دنیا نماز پہ نہیں جا سکتی، دنیا کا نظام چلانا ہے. یا ایک ٹیم اگر ہے 12 لوگوں کی، جو 6 لوگ پہلے پڑھ لیں گے، 6 وہ پڑھ لیں گے. 3 گھنٹے آپ نے ظہر کی نماز کے ان سرکولیشنز کے اندر ظاہر کر دی. ٹوٹل جو وقت ہے وہ ہے، اگر اولین ٹو اولین کا لگائیں تو 4 گھنٹے کا وقت ہے. 1 گھنٹے کا آپ نے ٹائم اسپیس دی ہے اس میں. اگر کسی آدمی کی عام روٹین سے ہٹا کے کسی وجہ سے ہے، اور ایک ہماری اور ایک بری عادت ہے کہ جناب وہ اب یعنی ایک پرائم ٹائم نکل گیا تو جی اب کیا فائدہ، اب تو اگلی نماز کے ساتھ پڑھ لیں گے. جمع کی گنجائش ہے، جمع کر لینے میں کوئی برائی نہیں ہے. جس بندے کی مصروفیت ایسی ہے کہ ظہر اس کی لیٹ ہو جاتی ہے، اس کو چاہیے کہ اس کے پاس ایک پن ٹائم ہو کہ میں ظہر کو پڑھ کے 5 منٹ کا انتظار کر کے جیسے اذان ہوتی ہے عصر کی، میں اس کے ساتھ عصر پڑھ لیتا ہوں. اس کو جمع کرنا کہتے ہیں، اور اس کی دین میں بڑی کھلی جو ہے وہ ایک حصہ داری ہے، پرٹیکولرلی ان لوگوں کے لیے جن کی نمازیں ضائع ہونے کی ایک روٹین ہوتی ہے، ان کو بچانے کے لیے. خیر وہ باریک مسائل ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ امت کو پہلے خطبے کے اوپر ایک سلیبس دیں تاکہ ایک ذہن ہو، ایک مقصد ہو. ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے ایک سسٹم ہمارا ہے، کلچر ہمارا ہے کہ جی شہباز شریف نے یہ کیا، شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی یا قرضے لیے، یہ پی پی کی گورنمنٹ نے اور نواز شریف کی گورنمنٹ نے قرضے لیے. اگر آپ اس گفتگو میں سے صرف یہ 2 3 نام نکال دیں، 4 نام نکال دیں، اسحاق ڈار نے اس طرح کیا، فلانے نے اس طرح کیا، بولیں اس سسٹم نے ہمیں سود لینے پر مجبور کیا. ایک اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے لائف سٹائل نے، لوگوں کی ذہنیت نے، لوگوں کی بے صبری نے ہمیں مجبور کیا سود کے اوپر قرضے لینے پہ. سود کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے پر مجبور کر دیا. کون جیت سکتا ہے اللہ کے ساتھ جنگ کو؟
اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے زبانوں پر تھوڑی سا بے صبری زیادہ ہے، ہمیں لائٹ جاتی ہے تو بڑی بے صبری ہوتی ہے کہ وہ ہمیں وہ بندہ پیارا لگا جس نے کہا 6 مہینے میں بجلی ٹھیک ہو جائے گی۔ بجلی ٹھیک ہو جائے گی، وہ سود کے اوپر ہو جائے گی، پھر بھی ہمیں بارہ کھاتی ہے، بجلی آنی چاہیے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بے صبری کا اظہار کرتے ہیں تو شیطان، کفر اور جتنی دنیا کی برائیاں ہیں وہ ہمارے آ کے نا ہماری ہمدرد بنتی ہیں۔ ہمیں ان ہمدردیوں سے اللہ کا شکر اور اللہ کا ذکر بچا سکتا ہے۔ ایک قومی ذہنیت بنانے کے لیے ایک نماز تو ہم فورس نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام فورس نہیں کیا جاتا، اسلام کا ایک سسٹم بنایا جاتا ہے، اس کے اندر آپ لوگ اپنا عمل کریں تاکہ جنت اور جہنم جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپشن رکھی ہے اس طرح آپ عمل کو بھی آپشن رکھیں۔ لیکن سسٹم بنانا ہے کہ جمعہ، اب لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جی یہ اپنا فرقے اکٹھے نہیں ہو سکتے، فرقوں کی کچھ مجبوری ہے۔ ایک فرقے کی برائی ہے جس نے اس کے سامنے آنا ہی آنا ہے۔ یہ فرقہ، یہ لوگ کدھر تھے جب لعن طعن ہوتی تھی؟ استغفر اللہ، یا اللہ، یہ لفظ بھی کہتے ہوئے بڑی شرمساری ہوتی ہے کہ ممبروں پر یہ سلوک ہوتا رہا۔ اس وقت یہ لوگ کدھر تھے؟ یہ ایمان کدھر تھا؟ یہ جذبات کدھر تھے؟ یہ خلافت کے داعی کدھر تھے؟ یہ درد رکھنے والے کدھر تھے؟ یہ ہوتا رہا ہے، یہ اس کا رد عمل آتا ہے، اور سب لوگ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ ہم یہی کر لیں گے تو شاید ہماری خلاصی ہو جائے گی۔ یہ حصہ ہے ہماری ایک فطرت کا حصہ ہے، ہماری ایک غیرت کا حصہ ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو ایمانیات کو، دینیات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، ہر گروہ میں، ہر جماعت میں، اور وہ اکثریت میں ہیں۔ اور جو لوگ اپنے عمل سے مطمئن ہوتے ہیں نا، وہ سامنے آنے کی یا شاباش لینے کے محتاج نہیں ہوتے، ضرورت مند نہیں ہوتے، ان کو شوق نہیں ہوتا کہ ہمیں شاباش ملے، وہ اللہ سے شاباش لے کے اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ تو بہت اچھی سپورٹ مل جائے گی۔ آپ ایک ذہن بنائیں کہ ہم نے جمعے کا خطبہ خیبر سے لے کے وہ کراچی تک ہم نے ایک خطبہ جاری کرانا ہے، اس کے اوپر آنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر ہماری اذان کا ایک وقت فکس ہوگا، اولین ہوگا۔ اس کے بعد ہر گروہ نے اپنی اگر نماز اپنے حساب سے پڑھنی ہے وہ اقامت بولیں، ان کے اپنے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جی یہ اقامت کا ٹائم ہے، تو مطلب جمع ہو جائیں گے، پڑھ لیں گے، اللہ خیر صلاح۔ لیکن ایک امت کے درجے میں ایک نماز کی وسعت پیدا ہو جائے گی۔ جو بندہ یہ محتاج ہوتا ہے کہ میں کیسے پڑھوں، اذان ہی نہیں ہوئی، اللہ اکبر، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، ایک اور بات میں اسی ضمن میں کر دوں کہ اب 2-3 چیزیں کریں۔ جتنا پاکستانیوں کا پیسہ باہر ہے نا، دوسرے ملکوں کے اندر ہے، اب اس کو کیلکولیٹ کریں۔ جتنی آج تک مزدوروں نے مزدوری کر کے پاکستان میں ریمیٹنس بھیجی ہے اس کو جمع کریں، باہر جانے والا پیسہ پھر بھی زیادہ ہے۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہماری پاپولر ہے کہ پیسہ باہر جاتا ہے، وہ پیسہ کب باہر کیسے جاتا ہے باہر، کہ جب پیسہ اپنے آپ کو سیف فیل کرتا ہے، پیسہ لے جانے والا اپنے آپ کو سیف فیل کرتا ہے۔ اور جب ہم بیچنے کے اوپر برائی نہیں سمجھتے تو پھر ہمیں چاہیے کہ پیسے کے آنے کو بھی برا نہ سمجھیں۔ پیسے کے آنے کو ہم لوگ ایک سسٹم بنائیں کچھ ریسٹرکشنز کے ساتھ کہ جناب جو بندہ فورنر اپنا کیپٹل لے کے پاکستان میں آئے گا وہ فوج کا حصہ نہیں بن سکتا، وہ حرام فوڈ کے اوپر کام نہیں کر سکتا، نہ بیچے گا، نہ مانگے گا، نہ وہ ممبر بن سکتا ہے، ایم این اے ایم پی اے بن سکتا ہے، لیکن وہ منسٹری کے لیول پر نہیں جائے گا۔ وہ کسی ادارے کے چیئرمین کے اسٹینڈرڈ پہ ڈائریکٹر لگ سکتا ہے،
لیکن چیئرمین اسٹینڈرڈ پہ نہیں جائے گا. اس طرح کی 5-7 موٹی ریسٹرکشن جنریٹ کریں. اس کے بعد آپ کیپٹل کو انوائٹ کریں. $2.5 lakh والی جو ایگزامپل ہے کچھ کنٹریز کی، اس طرح سے کیپٹل کے ساتھ لوگوں کو ویلکم کریں. لیکن باقی قوم متحد ہوگی جمعے اور نماز اذان کے ٹائپ کی چیزوں کے اوپر ایک لائن کے اوپر آ جائے گی، پھر وہ ان کو پتہ ہوگا کہ ہم ہم اچھے ہو گئے ہیں، ہم ایک ذہنیت کے ایک ویژن کے مالک ہو گئے ہیں. پھر ہمیں یہودی آ کے یہاں پر آباد ہو جائیں گے، ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ہندو آ کے آباد ہو جائیں گے، ہمیں سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ایک ہوں گے، ہم اچھے ہوں گے. اچھا، اس ٹاپک کو بھی ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں. جو پیسہ ہم لوگ کرپشن کرتے ہیں نا، کرپشن ہوگی، لانڈرنگ ہوگی، یہ پیسہ صرف ایڈ کا پیسہ ہے. آپ ایڈ کو کیلکولیٹ کریں. ہم جو امداد لیتے رہے ہیں، یہ ساری ایڈ ہے، جہاں سے آئی تھی وہاں پہ چلی گئی ہے. میں نہیں کہتا آپ معافی دے دیں، آپ NRA دے دیں، آپ کچھ کر دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو ختم کریں، اس بیج کو ختم کریں جس بیج سے یہ درخت اگے ہوئے ہیں. وہ ایک تو ایڈ ہے، دوسرا سود ہے. آپ آنے والے نئے انیشیٹو میں اس کو سود کو مائنس کر دیں. بس ہر بندہ اپنے سطح کے اوپر سود کو نو تھینکس کر دے، تو انشاءاللہ یہ معاملات ہمارے بہتر ہو جائیں گے. ہمیں اپنی اس کاوش میں بھی ثمر نظر آئے گا، فائدہ نظر آئے گا. ہمارا اگلا اٹھنے والا ہر قدم ہمارا جو ہے وہ سود کے ساتھ ہے. وہ چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ، بڑے سے بڑے لیول کے اوپر، درمیانے لیول کے اوپر، ہر لیول کے اوپر ہمارا ہر اٹھنے والا قدم سود کے ساتھ ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سود کی تباہ کاری ہمیں نقصان دینا بند کر دے. وہ کیسے ہوگا؟ ایسے نہیں ہوگا. آپ نلکا کھلا رکھیں اور نیچے وائپر لگائی جائیں، پانی خشک کیسے ہوگا؟ پانی خشک کرنے کے لیے ہمیں پہلے نلکے کو، پانی کی آمد کو بند کرنا پڑے گا، پھر پانی کو ختم کریں گے تو ختم ہوگا نا. اس طرح سے ہم لوگ یہ جو اپنی کوشش ہے کہ انصاف ہو جائے اور ایمانداری ہو جائے، اور یہ جو پیسے جاتے ہیں یہ کسی پراپر چینل سے جائیں، جو آتے ہیں وہ پراپر چینل سے آئیں، یہ ہنڈی بند ہو جائے، لانڈرنگ بند ہو جائے، فلاں بند ہو جائے، حلال حرام والا معاملہ تمیز آ جائے. اور اس کے لیے ہمیں ایڈ کو بھی نو تھینکس کرنا پڑے گا. ہماری جو ذہنیت ہے مختلف چیزوں میں خراب ہوئی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ جمعے کے ایک ہونے سے اور جمعے کے خطبے کے مٹیریل کا یہ جو سلیبس و پیپر پرچہ ہے وہ سب کو ایک بولا جائے نا، جس میں نمائندگی ہو، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی ہو، اس میں ہماری تبلیغ کا عنصر بھی ہو، اس میں ہماری اہل بیت کا عنصر بھی ہو، اس میں ہماری قومیت بھی ہو، اس میں ہماری لسانی جو ضروریات ہیں، معاملات ہیں، اس میں موافقت ہے، محبت ہے. اس طرح کے ایلیمنٹس کو کر کے آپ جمعہ کا خطبہ اگر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بولیں گے، ایک قوم بنے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ. پھر سود کو اور ایڈ کو ہم اگر مائنس کرتے ہیں اپنی سسٹم میں سے، اپنے کلچر میں سے، تو پھر ہماری یہ جو کرپشن، منی لانڈرنگ اور فلانا اور یہ اور وہ، یہ چیزیں ہماری پھر بہتر ہوں گی. اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. زور لگا لو، لگا کے دیکھ لو. جنرل مشرف صاحب کے دور میں ہم نے یہ چیز سنی تھی کہ قرضہ اتر گیا، قرضہ ختم ہو گیا. کچھ ہوا بھی ہوگا، کیونکہ ہم جب نئی گورنمنٹ زرداری صاحب والی دیکھتے ہیں تو اس میں سننے میں آتا ہے کہ 6 کی فگر آتی ہے، اب 30,000 کی جو فگر آتی ہے. تو کچھ تھا لیکن پریشر ختم ہو گیا تھا. وہ اس کے بعد وہ پریشر دوبارہ آ گیا، کیونکہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوا. سسٹم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ جب نام لیتے ہیں نا تو پھر عداوت پیدا ہوتی ہے. زرداری کا، شہباز شریف کا، اسواق ڈار کا، نواز شریف کا، فلانے کا. سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سسٹم میں جو انجیکشن ہے سود کا اور ایڈ بڑی ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایڈ جو ہے وہ ڈکٹیشن کر دیتی ہے آپ کے اوپر مسلط، آپ مجبور ہو جاتے ہیں. ایڈ ہم دینے والے ہیں، لیکن ہمیں اعتبار نہیں ہے. ہماری ایڈ
حرام پیٹ میں جا رہی ہے یا حلال پیٹ میں جا رہی ہے. آپ کا ہمسایہ کافر ہے، غریب ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ ہلکے کہتے ہیں کہ جی نہیں، زکوٰۃ لینے والا بھی مومن ہونا چاہیے. اللہ کی مخلوق ہے ساری، وہ کل کائنات کا رازق ہے. اس نے آپ کے ذمہ جو کچھ کام لگا دیے ہیں اس میں آپ جنت جہنم کو ایک نہ کریں، اس کو لدے رہنے دیں. میری ساری گفتگو کا لب لباب اس طرح سے ہوتا ہے کہ قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے جمعے کا خطبہ، اور انشاءاللہ بڑی سپورٹ مل جائے گی. یہ جو آوارہ لوگ ہوتے ہیں نا، جو بے عمل لوگ ہوتے ہیں اور شرارتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے کام ہوتے ہیں جو ہمیں یہ محسوس کرواتے ہیں کہ امت ایک نہیں ہو سکتی. امت میں بڑے شدید اختلافات ہیں. جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جتنے باعمل لوگ ہیں، اور اکثریت میں وہ ہیں الحمدللہ، اور وہ بڑی سپورٹ دے دیں گے اور یہ کام ہو جائے گا. اور جب دیکھیں پاور کس چیز کا نام ہے، پاور اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ آپ نے کنونس کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں تو آپ نے پھر بھی اس کو مسلط کر لینا. کوشش میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اعتماد مل جاتا ہے، نیچے لیول سے ایکسیپٹنس مل جاتی ہے. وہ اگر 33% بھی ہے تو کافی ہے. نہیں، مجھے یہ الحمدللہ امید ہے کہ ہماری 70-80% سپورٹ مل جائے گی اس کے اوپر، کیونکہ ہم کنسنسس کے ساتھ اس کو لے کے آتے ہیں، مختلف شعبوں کی نمائندگی کے ساتھ اس کو لے کے آ رہے ہیں. پھر اذان ہے اور پھر ہمارا یہ انٹرسٹ لیسنس ہے. جب ہم یہ 3-4 کام کر لیں گے نا، پھر ہمیں انشاءاللہ زکوٰۃ دینے کا شوق پیدا ہوگا. زکوٰۃ کی برکتیں وہ اگلی کہانی ہے، کیونکہ ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں ہیں کہ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر کوئی شخص اونٹ دیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ کے طور پر، اب اگر وہ اونٹ بغیر رسی کے دے گا تو ہم پھر بھی اس کے ساتھ اس کا مواخذہ کریں گے، اس کے ساتھ ہم جنگ کریں گے کہ بھائی تو نے اتنی کمی کیسے کر دی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.